Islamic Research Center. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سائل کا سوال ہے کہ کیا عورت اپنے جسم سے فالتو اور زائد بالوں کو یا جسم کے کسی حصے سے بھی بالوں کو تراشنے کے لیے لوہے کی کوئی چیز استعمال کر سکتی ہے؟ کتاب و سنت سے اس کی دلیل دیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جن کے ذریعے سے عورتیں یا مرد اپنے بالوں کو صاف کرتے تھے؟ کوئی چیز نہیں تھی سوائے لوہے کی بنی ہوئی چیزوں کے۔ یاد رکھیے، بغلوں میں سے بال ہمیں مونڈنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بغلوں کے بال کھینچنے کا حکم ہے، اکھاڑنے کا حکم ہے۔ حدیث کے اندر لفظ ہے نتف الابط، کہ بغلوں کے بالوں کو اکھاڑو، پلک کرو ان کو، تاکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو جائیں۔ تو بغلوں کے بال تو اکھاڑنے کا حکم تھا، بال صرف مونڈنے کی جگہ ایک ہی بچتی ہے اور وہ زیر ناف بال ہیں، اور ان کے لیے حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں یہ فطرت کا حصہ ہیں، اور ان 5 میں سے ایک چیز الاستحداد، لوہے کو استعمال کرنا۔ اور وہ لوہا کہاں استعمال کیا جائے گا؟ وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ زیر ناف ہے۔ اس حدیث کی روح سے مرد و عورت، مرد و زن دونوں برابر ہیں، کہ عورت کے لیے بھی وہی 5 چیزیں فطرت ہیں جو مرد کے لیے ہیں، تو عورت بھی اپنے زیر ناف بالوں کے لیے اور مرد بھی اپنے زیر ناف بالوں کے لیے لوہا استعمال کریں گے۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی جدت آتی گئی کہ کریمیں بن گئیں، اسپرے بن گئے، پاؤڈرز بن گئے، وغیرہ وغیرہ، وگرنہ شریعت اسلامیہ میں جو ابتدائی زمانے میں جب یہ شریعت کے احکامات جاری ہو رہے تھے، اس وقت لوہا ہی استعمال کیا جاتا تھا، یا لوہے کی ہی بنی کوئی چیز استعمال کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر عورتوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے واضح الفاظ کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا، کس بات سے؟ کہ جب ہم سفر سے لوٹیں، کسی جہاد سے، کسی کام کے لیے گئے تو واپس آ رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، تو فرمایا سرپرائزلی اپنے گھر مت جاؤ، اچانک اپنے گھر مت جاؤ، بلکہ اپنے آنے کی خبر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ریزن ایک بیان کیا، کئی سارے اسباب بیان کیے، اور ایک سبب بیان کیا کہ تستحد المغیبہ، وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس نہیں تھا، اس کا شوہر اس سے غائب تھا، دور تھا، اب اس کا شوہر واپس آ رہا ہے، تو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے عورت اپنے آپ کی صفائی کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیے تستحد المغیبہ، کہ وہ عورت جس کا شوہر غائب تھا وہ لوہا استعمال کر لے۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنی صفائی کے لیے۔ تو میرے محترم، یاد رکھیے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ قانون برابر ہے کہ وہ دونوں لوہا استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کے زائد بالوں کو اور بالخصوص زیر ناف بالوں کو وہ تراش سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پابندی کی بات آئی کہاں سے؟ تو یاد رکھیے، یہ صرف فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اکثر مسائل احادیث کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے لوہے کی کوئی چیز استعمال کرنا منع ہے، جبکہ احادیث میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی دونوں کو لوہے کی چیز استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ وہ لوہے کو استعمال کر سکتے ہیں، بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو جو زمانے کے حساب سے مختلف ماڈرن چیزیں آئی ہیں، یہ تو بہت بعد میں آئی ہیں۔ تو آج اگر کوئی عورت یا مرد لوہا استعمال کرنا چاہتا ہے، یا اس کے متبادل جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی صفائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لوہے کے ساتھ یا لوہے کی بنی ہوئی کسی چیز کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کو بالکل اجازت دی ہے، کھلی اجازت ہے، کھلی چھوٹ ہے۔ بلکہ یہ ماڈرن چیزیں تو لوہے کا متبادل ہیں، نہ کہ لوہا ان کا متبادل ہے۔ تو لوہا اصل ہے، باقی ماڈرن چیزیں تو بعد میں ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی لوہا استعمال کرتا ہے ویل اینڈ گڈ، اور اگر کوئی دوسری چیز استعمال کر کے اپنی صفائی کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارا اصل سوال تھا کہ لوہا استعمال کرنے کی جس طرح مرد کو اجازت ہے، اسی طرح عورت کو بھی اجازت ہے۔ ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب۔